نیشنلزم کی فطرت اور خدائی تعلیمات سے تصادم کا آغاز۔ حصہ سوئم۔ نیشنلزم کے مذہبی اثرات اور خطرناک رجحانات۔ جرمنی میں نازی دور میں جو ہوا وہ نیشنلزم کی فطرت کی واضح مثال ہے۔ ایک گروہ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے صرف اس لیے بیزاری اختیار کر لی کہ آپ یہودی نسل سے تھے۔ کچھ نازیوں نے مسیح کو قبول کرنے کے لیے انہیں آریائی نسل کا ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ قومی تعصب کی تسکین ہو، گویا مذہب بھی نسل پرستی کے تابع ہو گیا۔ یہاں تک کہ کچھ نازی حلقوں میں قدیم جرمن قبائل کے دیوتاؤں کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہوئی۔ وودان نامی دیوتا، جسے طوفان کا خدا کہا جاتا تھا، کو قومی مذہبی مرکز بنانے کی کوشش کی گئی۔ سرکاری تعلیمات میں خدا کو رب العالمین نہیں بلکہ رب العالمینین یعنی صرف جرمنوں کا رب مانا جانے لگا۔ اس تصور کے مطابق خدا جرمن قوم میں حلول کر چکا ہے، جرمن قوم اس کا زمینی ظہور ہے اور ہٹلر اس کا رسول۔ قومی مقاصد ہی اس کے مذہب کے احکام ہیں۔ یہ نظریہ الہی تعلیمات کے برعکس ایک قوم کو خدائی مقام پر بٹھا دیتا ہے اور پوری انسانیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ رویہ صرف جرمنی تک محدود نہیں، تاریخ میں ہر جگہ نیشنلزم کا یہی اثر دیکھا گیا۔ قوم اپنے ماضی، اپنی سرزمین، اپنی روایات اور اپنے ہیروز کو سب کچھ مان لیتی ہے اور باقی دنیا کو کمتر سمجھتی ہے۔ یہی فطری انجام ہے۔ جب مذہب کو قومی مفاد کے تابع کر دیا جائے تو وہ آفاقیت کھو دیتا ہے، پھر وہ پیغام جو تمام انسانیت کے لیے آیا تھا ایک قوم کا قیدی بن جاتا ہے۔ پیغام کو عام کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آن کریں تاکہ آپ اگلی ویڈیو دیکھ سکیں۔